بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج ہم سوشل انڈیا نیوز کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈال رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سوشل انڈیا نیوز کے نام سے نیا پورٹل کیوں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان اور پوری دنیا کی خبریں، خاص طور پر مسلم دنیا کی پل پل کی خبریں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ہوں گی اور بروقت ہوں گی۔ نمبر 2، ہماری کوشش ہوگی کہ ہندوستان کے ہر صوبے کی اہم خبریں بر وقت آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ نمبر 3، حالات کے مطابق دینی، سماجی اور سیاسی شخصیات کے انٹرویوز پیش کیے جائیں گے، ان سے ملاقات کی جائے گی، اور ایک کوشش یہ بھی ہوگی کہ بڑے لوگوں کی ڈیبیٹ کرائی جائے، خواہ دور بیٹھ کر کانفرنس کے ذریعے کرایا جائے، خواہ ان کو دفتر میں بلا کر کرایا جائے، لیکن ڈیبیٹ یعنی مکالمہ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، یہ ایک بہتر چیز ہے۔ نمبر 4، ہر ہفتے کسی اہم موضوع پر تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ نمبر 5، ہندوستان کے اوقاف کے تعلق سے، وقف بورڈوں کے تعلق سے خبریں اور حالات سے باخبر کیا جاتا رہے گا۔ نمبر 6، علاقائی خبروں کے لیے اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، کرناٹک، کشمیر اور مہاراشٹر جیسے صوبوں کے سرگرم اہل علم سے اور سرگرم لوگوں سے ہماری بات ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز روزمرہ کی تازہ خبریں آپ کے سامنے ہوا کریں گی۔ نمبر 7، اسلام اور مسلم تاریخ اور دوسرے مذاہب کی درست تاریخ سے روشناس کرانا اور اس تعلق سے ماہرین کے مضامین شائع کرنا، یہ بھی ایک ہماری کوشش ہوگی۔ نمبر 8، مغربی یعنی یہودی اور عیسائی اور کسی حد تک ہمارے ملک کی میڈیا کے ایک طبقے نے دیش کے ساتھ جو بھونا مذاق کیا ہے اور جو ایک منفی اور غلط رجحان پیش کیا ہے، اس کو منظر عام پر لایا جائے گا اور صحیح موقف سے، صحیح بات سے آگاہ کیا جائے گا۔ نمبر 9، ظاہر سی بات ہے، اب سوال یہ ہے کہ اتنی باتوں کے پیش کرنے کے لیے ہمارے وسائل، ہمارے ذرائع کیا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے وسائل کم ہیں، محدود ہیں، ذرائع محدود ہیں، لیکن ہمارے عزائم بہت بلند ہیں۔ اب یہ سننے کہ ہمارے نمائندے کون لوگ ہوں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس نیوز پورٹل کے نمائندے گاؤں گاؤں ہوں، شہر شہر ہوں، قصبہ قصبہ ہوں اور گلی گلی ہوں، لوگ آئیں اور خود اپنی آواز سرکار تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں مساجد کے امام ہمارے بڑے مددگار ثابت ہوں گے اور اہل مدارس کے محترم صاحبان اور مدرس صاحبان یہ بھی ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گے، اور جو ملی تنظیموں کے ذمہ داران ہیں ان کے بھی ہم جو ہیں مدد لیں گے، ان کا بھی تعاون جو ہے اس میں لیا کریں گے خبروں کے بارے میں۔ یہ چند مقاصد ہیں، چند اغراض مقاصد ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ضروری نہیں کہ روز خبریں میں ہی بولوں یا کوئی ایسا آدمی بولے، آپ جہاں جس علاقے میں ہیں وہیں سے آپ اپنی خبر بول کر بھیج سکتے ہیں۔ آپ میرٹھ میں ہیں، آپ دہلی میں ہیں، آپ بنگلور میں ہیں، آپ ہریانہ کے شہر یمنا نگر پانی پت کرنال میں ہیں، آپ امبالے میں ہیں، آپ پنجاب کے شہر مالر کوٹلہ میں ہیں، آپ کہیں سے بھی اپنی خبر جیسے بھی جہاں سے بھیجیں گے لکھ کر بھیجیں گے، کیونکہ اس میں ایک شکل تحریر رکھی گئی ہے جہاں اردو کے ساتھ ساتھ ہندی تحریر بھی شامل حال ہوگی۔ نئی نسل میں بہت سے لوگ ہندی پڑھنے والے، ہندی قارئین کی ایک بڑی تعداد ہے، تو اردو ہندی یہ دونوں میں ہوگا یہ پورٹل انشاءاللہ۔ اس طرح کے یہ چند مقاصد ہیں۔ اب ہم اس کی خبروں کو کب شروع کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں اصل میں کہ برکت کے لیے پہلے ہم 2-3 دن کے لیے علماء کرام کے تاثرات پیش کر دیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ علماء کرام کے تاثرات تحریر شکل میں ہوں یا آڈیو کی شکل میں ہوں یا ویڈیو کی شکل میں ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کل 10 تاریخ ہے اور ہم نے 3 دن اس کے رکھے ہیں، 10، 11، 12، 3 دن تک علماء کرام کے اور دانشوروں کے اور سماجی کارکنان کے، ملی تنظیموں کے صدور کے، ہندوستان اور بیرون ملک کے، ہم نے باہر بھی لوگوں سے اہل علم سے رابطہ کیا ہے، ایسے لوگوں کے تاثرات اگلے 72 گھنٹے تک کل سے شروع ہوں گے، پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ خبروں کا سلسلہ باضابطہ شروع ہو جائے گا۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، اور اس پہ میں اپنا اس پہ نمبر بھی اس پہ لکھوا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی رابطہ کریں اور اپنی آواز خود آ کر سرکار تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔